الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. سیرت کے متعلق کچھ باتیں سن رہے تھے. جن میں پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے متعلق ہے. اس سے پہلی والی مجلس میں ہم نے کچھ باتیں سنی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. آپ کا تعلق قریش خاندان سے. قریش خاندان کو اللہ رب العزت نے کچھ خصوصیتیں عطا فرمائی تھی. مستقل اللہ نے سورت نازل فرمائی، سورت القریش. حالانکہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی خاندان بنائے ان خاندان بنانے کا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے جو خاندان بنائے ہیں، الگ الگ قبیلے بنائے ہیں، اس کا مقصد صرف تعارف ہے، پہچان، کہ یہ بھائی فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھائی فلاں خاندان سے. اب ایک ہی نام کسی دو تین کے ہو، اس کا بھی نام اسماعیل ہے، اس کا بھی اسماعیل، یہ کون سا اسماعیل؟ تو فلاں اسماعیل. یہ کون سا اسماعیل؟ تو فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا. اللہ رب العزت نے قرآن میں اسی کو بیان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تاکہ تعارف ہو جاوے، پہچان ہو جاوے. مختلف قبیلے، مختلف خاندان، ورنہ اللہ نے ایک ہی ماں باپ سے سب کو پیدا کیا. خاندان یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس کا خاندان اچھا ہو، قبیلہ اچھا ہو، تو لوگ بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑے اچھے خاندان کا، بڑے اچھے قبیلے کا آدمی. اس کا گھرانہ بہت نیک ہے. اللہ رب العزت نے خاندان کو ایک جگہ نعمت کے طور پر بھی بیان فرمایا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ ہم نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے، ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا،
پھر اس کے اندر اس کا خاندان بنایا اور اس کا سسرالی رشتہ بنایا۔ خود کا خاندان بھی ایک نعمت ہے اور ایک سسرالی رشتہ، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ نے اپنی نعمتیں گنواتے ہوئے اس کو گنوایا۔ بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ اس کو سوال بہت اچھا ملا۔ سسرالی رشتہ بھی ایک نعمت۔ تو اللہ رب العزت نے نعمت کے طور پر خاندان کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قریش خاندان میں پیدا کیا۔ قریش خاندان بڑا اونچا خاندان تھا۔ علماء نے اس کی خوبیاں لکھی۔ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ دریا کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں ان مچھلیوں میں سب سے بڑی مچھلی جو طاقتور مچھلی شمار ہوتی ہے اس کو بھی قریش کہا جاتا ہے۔ تو اس نسبت پر بھی اس خاندان کو قریش کہا گیا کہ یہ بڑا طاقتور اور اونچا خاندان تھا، یعنی سب کا سردار تھا، اس وجہ سے اس کو قریش کہا گیا۔ قریش کا ایک مطلب یہ ہے کہ قریش کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو تلاش کر کے تحقیق کر کے ان کی ضرورت کو پورا کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کسی کی تفتیش کرے، تحقیق کرے اس کے اندر عیب نکالنے کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ اس کی تحقیق کرے اس وجہ سے کہ کوئی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرے۔ قریش خاندان میں ایک صفت تھی کہ وہ لوگوں کی تحقیق کرتے تھے، تفتیش کرتے تھے، اور جو ضرورت مند ہو، مدد کے لائق ہو، اس کی مدد کرتے تھے، اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو قریش کہا گیا۔ قریش کا ایک مطلب یہ ہے کہ فضول باتوں سے، لغو باتوں سے، کاموں سے دور رہنے والا۔ قریش کے اندر ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اس طرح کی لغو اور بےہودہ باتوں سے دور رہتے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش خاندان میں پیدا فرمایا۔ ہر نبی جس کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو پاکیزہ اور صاف ستھرے خاندان میں پیدا کیا۔ ہر نبی، کسی بھی نبی کے نسب کے اندر، ان کے خاندان کے اندر کسی نے کبھی کلام نہیں کیا، بلکہ ہر نبی کا نسب دیکھے، ان کا خاندان دیکھے تو وہ پاکیزہ خاندان ہے، اور وہ نکاح کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ پیدا ہوئے۔ کوئی زنا سے پیدا نہیں ہوا، اور ان کے خاندان میں بھی کسی نے زنا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایسے خاندان میں پیدا کیا۔ چہ جائے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے ہی خاندان میں پیدا کیا کہ جس کا نسب بالکل پاک صاف، ان کے باپ داداؤں میں کبھی کسی نے زنا نہیں کیا۔ ایسے پاک اور صاف ستھرے خاندان میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو بھیجا۔ جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، واقعہ افک جس کو کہتے ہیں، سب نے واقعہ تو سنا ہی ہوگا، اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاد کے لیے نکلے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ گم ہو جاتا ہے،
حضرت عائشہ پھر اپنے ہار کو تلاش کرنے کے لیے اکیلے نکل جاتی ہے کہ کہاں چلا گیا۔ جب واپس آتی ہے تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے جگہ سے، وہ تنہا وہاں رہ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی وہاں پہنچتے ہیں، وہ اپنے اونٹ پر ان کو بٹھاتے ہیں، قافلے پر لے جاتے ہیں۔ تو اس وقت منافقوں نے شور کیا کہ حضرت عائشہ نے نعوذ باللہ غلط کام کیا، اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک رہا کہ مدینہ میں شور ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ نے جو ہے غلط کام کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی پاک دامنی میں سورہ نور میں 10 آیتیں نازل فرمائی، جس میں سے ایک آیت یہ ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ امت کو کہا گیا کہ جب تم نے اپنے کانوں سے سنا، ایسی بات سنی کہ عائشہ نے اس طرح کیا ہے، تو تم نے اس وقت فوراً یوں کیوں نہیں کہہ دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ ایک ایمان والے کو تو اس وقت کہ وہ کسی ہمارے نبی کے ازواج کے بارے میں اس طرح کی خبر سنے، تو اس کے لیے تو ضروری یہ تھا کہ فوراً وہ یوں کہہ دیتا ہے ایمان والا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے، ایک نبی کی بیوی اور اس طرح کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ جب ایک نبی کی بیوی جس کے بارے میں اللہ نے یہ بیان کیا، تو ان کے ماں باپ کے بارے میں کبھی کون کلام کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش خاندان میں جو پاکیزہ اور بڑا اونچا خاندان تھا اس میں پیدا کیا۔ علماء نے آپ کا نسب نامہ بھی بیان کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا نسب نامہ بیان فرماتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ آپ کا ایک خاندان کا سلسلہ نسب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عدنان تک اپنا نسب نامہ بیان کیا، بن عدنان۔ اور پھر آپ نے فرمایا کذب النسابون، اس کے آگے جو نسب نامہ جن نے بیان کیا ہے، جن لوگوں نے بیان کیا ہے، انہوں نے جھوٹ سے کام لیا۔ آگے کا نسب نامہ کچھ کتابوں میں لکھا ہے، ورنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت جو بخاری میں بھی کہ آپ نے فرمایا کذب النسابون، اس کے آگے جس نے نسب نامہ بیان کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک نسب نامہ، آپ کا یہ خاندان، جس کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ کے خاندان کی خصوصیت علماء نے یہاں تک لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دی تو اس وقت سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے بھی قریش، سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جو قریش سے تعلق رکھتی۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو قریش سے تعلق رکھتی، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش سے تعلق رکھتی۔ تو آپ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے قریش۔ اللہ رب العزت نے قریش میں یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ جتنے بھی خلیفہ ہوئے وہ سارے قریش۔ قریش کو اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کا متولی بنایا تھا، ٹرسٹی تھے۔ اس وجہ سے عرب میں قریش کی بڑی عزت تھی۔ لوگ تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ایک عام ماحول تھا۔ لیکن جس قافلے میں قریش کا کوئی شخص ہو، اس قافلے کو لوگ نہیں لوٹتے تھے کہ اس قافلے میں قریشی ہے، یعنی وہ کعبۃ اللہ کا متولی کا ایک آدمی اس میں ہے، اس وجہ سے وہ قافلہ محفوظ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ مکہ سے جب کوئی قافلہ تجارت کے لیے کہیں جاتا، ملک شام، یمن یا کسی اور جگہ، تو کسی قریشی کو تلاش کرتے تھے کہ کوئی ایک دو قریشی بھی ہمارے ساتھ ہو، تاکہ اس کی وجہ سے ہمارا قافلہ محفوظ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے اونچے اور پاکیزہ خاندان میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہ ہوا آپ کا نام اور اس کے بعد آپ کا یہ خاندان۔ اس کے آگے انشاءاللہ ہم پھر کچھ خاندان میں ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے جن کی الگ الگ خصوصیتیں تھیں، اس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ اب ہم اس کے بعد جو ہے سنت کے متعلق جو بات کی تھی، گزشتہ مجلس میں ہم نے 2 سنتیں سیکھی تھی۔ ایک تو کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا، جس کی کچھ فضیلتیں حدیث میں آئی ہے، اس کو بھی بیان کیا تھا، جس کی وجہ سے فقر دور ہوتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، اور کوئی سنت کی نیت سے ہاتھ دھوئے تو اس کا بڑا قرضہ بھی اللہ ادا فرماتے ہیں۔ اور دوسری سنت ہم نے سیکھی تھی وہ بسم اللہ کا بولنا۔ اب آج ایک سنت ہم سیکھیں گے، وہ ہے دائیں ہاتھ سے کھانا۔ کھانا جو ہے دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں، الٹے ہاتھ سے نہیں، سیدھے ہاتھ سے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جو حضرت عمر چھوٹے ہیں، یہ حضرت عمر ابو سلمہ کے بیٹے، جو حضرت عمر خلیفہ گزرے وہ نہیں، یہ عمر ابو سلمہ کے بیٹے۔ ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تو ام سلمہ اپنے پہلے شوہر ابو سلمہ کے بچوں کو نکاح کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لے کر آئی۔ پہلے شوہر کے بچے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو آپ کی اجازت لی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے پہلے شوہر کے جو بچے ہیں ان کو بھی میں ساتھ میں لے آؤں۔ تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی خوشی خوشی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ان کی اولاد میں سے ایک یہ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب چونکہ بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں تو ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھے، تو عمر کھاتے وقت اپنا ہاتھ ادھر ادھر مارنے لگے، ایک پلیٹ میں ادھر سے ادھر مارنے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے، اللہ کا نام لے، اپنے سامنے سے کھا، اور جو ہے دائیں ہاتھ سے کھا۔ 3 نصیحت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ بول، اپنے سامنے سے کھا، اور جو ہے دائیں ہاتھ سے کھا۔
تو آج کی ایک سنت ہم جو ہے سیکھیں گے وہ ہے دائیں ہاتھ سے کھانا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانے سے آپ نے منع فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، تو تم جو ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پیو۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تھے، تو ایک صاحب بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھانے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو انہوں نے تکبراً یہ فرمایا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے ایسا، ایک بڑا آدمی ہے یا کچھ اس طرح کا آدمی ہے جو اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھتا ہے، اس کو اگر کوئی غلط کام کرتا ہو تو اس کو جب روکا جاتا ہے تو وہ سمجھتا بھی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن ابھی اگر عمل کروں گا تو میری عزت کا کیا انسلٹ ہو جائے گی، تو اس وقت نہ کہہ دیتا ہے وہ کہ نہیں خود نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک ساتھی، اس نے بھی اسی طرح تکبراً کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا، یعنی اب آئندہ کبھی بھی تو دائیں ہاتھ سے سیدھا ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا۔ اور اس کے بعد اس کے دائیں ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں لکوا ہو گیا، شل پڑ گیا۔ تو دائیں ہاتھ سے کھانا یہ بھی سنت ہے۔ عام طور سے ہم دائیں ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں الحمدللہ، لیکن مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ جس وقت ہم دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو اس وقت ذہن میں یہ چیز ہو کہ میں دائیں ہاتھ سے اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کی نیت سے وہ کھاوے۔ تو ایک سنت ہوئی دائیں ہاتھ سے کھانا، دوسری سنت ہوئی اپنے قریب سے کھانا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب ادھر ادھر سے کھانے لگے۔ آپ نے فرمایا اپنی طرف سے کھاؤ، وہ اپنی طرف سے کھانے لگے۔ پھر کھانے کے بعد جب کھجوریں لائی گئی، کچھ کھجوریں پکی کچی کھجور، الگ الگ مختلف قسم کی کھجوریں سامنے لا کر رکھی گئی، تو تب بھی وہ اپنی طرف سے کھانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دوسری طرف سے بھی کھا سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک قسم کا کھانا ہے، ایک کوالٹی یعنی ایک ہی قسم کی ترکاری، ایک ہی قسم کے چاول ہیں، تو اس وقت چاہیے کہ اپنی طرف سے کھاویں، ادھر ادھر ہاتھ نہ مارے۔ لیکن اگر الگ الگ قسم کی ترکاری ہے، الگ الگ قسم کی چاول ہے، ادھر ترکاری چاول ادھر الگ الگ، تو پھر ادھر سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو دوسری ایک سنت یہ ہے کہ اپنے قریب سے کھاوے، اور تیسری ایک سنت یہ ہے کہ اپنے طرف کا برتن بالکل صاف کریں۔ برتن کو صاف کرنا یہ بھی سنت ہے۔ یہ سنت میں عام طور سے جو ہے کچھ غلط فہمی بھی ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی بڑی پلیٹ بھر کر کھانے کے لیے بیٹھے تھے، اب 3-4 ساتھی اٹھ گئے، اب سب اس کو کہتے ہیں کہ برتن صاف کری ہو، سنت ہے۔ اب اس کا بھی پیٹ بھرا گیا، اب سب کہیں گے تو وہ زبردستی ٹھونسے گا کہ نہیں بھائی برتن صاف کرنے کا سنت ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے۔ برتن صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جانب سے اپنی طرف سے صاف کریں، اور یہ بھی عام طور سے اس وقت ہوگا جبکہ ایک ساتھ میں سب ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ بیچ میں پیالہ رکھ دیا گیا ہے اور ہر ایک کو ایک ایک پلیٹ دے دی گئی کہ بھائی جس کو جتنی ضرورت ہے وہ اپنے سامنے نکال کر کھاوے، تو اس وقت جتنی ضرورت ہے اتنا ہی نکالے۔ اس وقت اس کا وہ برتن جو اس کو الگ دیا گیا ہے وہ صاف کرنا سنت ہے۔ بعض مرتبہ دیکھا یہ گیا کہ اس طرح کی جب پلیٹیں دی جاتی ہیں تو آدمی ہرس میں لالچ میں خوب بھر لیتا ہے کہ اچھے اچھے آئٹم ذرا بہت سی بھر لو۔ جیسے کہیں شادی میں گیا اور بوفے سسٹم، اس نے سوچا کہ یہ تکے دوسری مرتبہ آئیں گے نہیں آئیں گے جلدی، تو بہت سے تکے بھر لیے، مچھلی کے آئٹم وہ بھی لے لی، جب چاول لے وہ پھر دیکھیں گے، اب اتنا پلیٹ میں لے لیا کہ وہ کھا نہیں سکتا ہے۔
اب کھا نہیں سکتا ہے تو اس کھانے کو وہ ضائع کرے گا تو یہ گناہ کا کام ہوگا۔ تو اس وقت جتنی ضرورت ہو اتنا ہی لے لے، اس سے زیادہ نہ لے۔ تو برتن کا صاف کرنا یہ بھی سنت ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص اپنا برتن صاف کرتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ تو آج ہماری یہ 3 سنت جو ہے ہم نے سیکھی۔ ایک تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا، دوسرے نمبر کی سنت یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا، اور تیسرے نمبر کی سنت یہ ہے کہ برتن کو صاف کرنا۔ یہ جو ہے ہم سیکھتے رہتے ہیں، ہم کو معلوم بھی ہے، لیکن اس چیز پر عمل کرتے وقت ذہن میں یہ بات رہے کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق